اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں 10 خرچ کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکل کر وہ آگے جاتا ہے، فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی پیچھے سے اللہ رب العزت کی طرف سے 10 اور کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بلکہ وہ رب تو یہ فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں۔ تو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ اور اس میں سب سے بہتر جو حدیث پاک وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، مجھے صدقے کے بارے میں سب سے بہتر اور اچھی جو حدیث یعنی زیادہ پر اثر الفاظ جو ہے وہ اس حدیث کے لگتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کبھی کمی کا خوف نہ رکھنا۔ تو فرش والا ہے، اگر تو خرچ کرے گا تو عرش والا کس طرح تجھ پر خرچ نہیں کرے گا؟ تو فرش والا ہو کر، محتاج ہو کر، اور تیرے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، اس رب کا دیا ہوا ہے، تو دیے ہوئے سے اگر خرچ کر سکتا ہے تو جو مالک ہے ساری کائنات کا وہ خرچ نہیں کرے گا تجھ پر؟ یا بلال وانفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اور اس عرش والے سے کبھی بھی کمی کا خوف نہ رکھنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سبب ہے بندے کے رزق کے لیے۔ ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں، خیال ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، تو جتنا بندے کو ہمت اور توفیق حاصل ہو بندہ اس مطابق خرچ کر دے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسجد میں 1500، 1000، 5000 نہیں دے سکتے، کم از کم 10-20 تو ہر جمعے میں ہم دے ہی سکتے ہیں، اتنی ہمت تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اگر کمزور سے کمزور، غریب سے غریب بندہ بھی ہے تو بچوں کا خرچ تو نہیں رکتا، بچوں کو ہم روزانہ خرچ کے لیے کتنے پیسے دیتے ہیں، تو 10-20 دینا، 50 دینا، اگرچہ کوئی کمزور بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہاں گنتی کے چند افراد یا احباب ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ 10-20 بھی بڑے مشکل ہوں گے، ورنہ ہر بندے کے لیے، عام ہر بندے کے لیے 10-20 ہر جمعے میں دے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کو گھر آئے مہمان کی خدمت کھلے دل سے کر دینا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک چیز آپ ذہن نشین رکھیں، اکثر ہم میں سے لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو بندہ مانگنے آیا ہے اس کو دیں یا نہ دیں۔ تو میں یہاں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کھانا کھلانا، وہ خواہ غریب ہو، خواہ امیر ہو، خواہ مستحق ہو یا نہ ہو، آپ بلا جھجک کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے 20 روپے کا خرچ ہو، 100 کا خرچ ہو، کیونکہ وہ ضائع نہیں جائے گا۔ جب کسی کے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی، وہ امیر ہے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ غریب ہے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور خاص طور پر کھانے کے معاملے میں کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ پیسے دینا یا ویسے کسی کی خدمت کرنا وہ تو اگر ہمارے پاس ہمت ہے یا نہیں ہے اس کو تو ہم ٹال سکتے ہیں، بھی اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن کھانا اگر کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روٹی ہی ایک کھلا دو، تو اس میں کوشش کی جائے، اگرچہ ویسے تو 5-10 اس کو دینے تھے لیکن کھانا کھلانے میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، تو کھانا کھلانے میں کوشش کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی 2 خوبیاں سب سے اعلیٰ ہیں، ای الاسلام خیر،
حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اطعام الطعام و سلم علی من عرفتہ ومن لم تعرفہ۔ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا اور جس کو پہچانتے ہو یا جو پہچان والا نہیں ہے، ہر ایک کو سلام کہتے رہنا اور کھانا کھلانا، یہ دو اسلام کی سب سے بہترین خوبیاں ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے لیے بڑی ایک عبرت کا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن رب تعالی بندے سے یہ سوال کرے گا، اے بندے میں تیرے پاس آیا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو ساری کائنات کو خود سیراب کرنے والا ہے، ساری کائنات کو پانی دینے والی ذات تیری ہے، بارشیں تو نازل کرتا ہے، چشمے تو جاری کرتا ہے، سارا نظام تیرا بنایا ہوا، اور تو بھوک اور پیاس سے مغرہ ہے، تو بھوک اور پیاس سے مبرہ ہے، تیری شان کے لائق نہیں ہے، اور تیرے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے کہ تجھے بھوک لگتی ہو یا پیاس لگتی ہو، تو بھوک سے بھی پاک ہے، تو پیاس سے بھی پاک ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یاد کر وہ بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، تجھ سے اس نے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی دے دیتا تو نے اسی طرح تھا مجھے پانی دیا۔ اے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا ساری کائنات کو پالنے والا تو ہے، تجھے تو بھوک لگتی ہی نہیں، تو بھوک سے پاک ہے، تو کیسے آ کر مجھ سے مانگ سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا یاد کر زندگی میں فلاں بندہ آیا تھا اور اس نے آ کر تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا پتہ نہیں لیا تو نے۔ بندہ عرض کرے گا تو ساری کائنات کے بیماروں کو شفا دینے والی ذات ہے، تو خود کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا یاد کر وہ فلاں بندہ جو بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، لہذا اگر تو اس کی عیادت کر آتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت کی ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث پاک میں ہے مخلوق اللہ کے عیال ہیں، ایک ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں، یہ اس رب کی رحمت ہے، حالانکہ ہمارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں۔ ہمارا اس کا جس طرح دنیاوی کوئی نسبی رشتہ ہوتا ہے، خاندانی رشتہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ ہی آگے اس سے کچھ اس نے پیدا کیا یا اس نے جنا، لیکن پھر بھی اپنی مخلوق کو، بنائے ہوئے بندوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، اور لوگوں میں سب سے اچھا مجھے وہ لگتا ہے جو میرے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو کھانا کسی کو کھلانا، آپ پیسے کسی کو دینا چاہتے ہیں دے دے، نہیں دینا چاہتے نہ دے، مطمئن ہے کسی سے ٹھیک ہے، نہیں مطمئن آپ کی مرضی ہے، کیونکہ معاشرے میں بھی کوئی ایک کلیہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ فلاں کو دیں یا فلاں کو نہ دیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے جو مانگنے آیا ہے آیا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کے اپنی نفسیات پر ہے، ہر بندے کے اپنے دل پر ہے، ہر بندے کے اپنے ذہن پر ہے کہ اگر ہمیں وہ مستحق سمجھ آتا ہے، نظر آتا ہے، تو ہم اس پر جتنا چاہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر بالفرض ہم نے مستحق سمجھا، ہم نے اس کو دے دیا، کل کو ہمیں پتا چلا کہ یہ بندہ تو مستحق ہی نہیں تھا، تو پھر بھی رب تعالی ہمیں اپنی نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔